بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. موجودہ جعلی نظام اپنی موت آپ مر رہا ہے اور اس کو لانے والے، اس کو بچانے والے، اس کے سہولت کار سب کے سب پریشان ہیں. ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن ان کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا. یہاں تک کہ جو پاکستان کے اپنے سرکاری محکمے ہیں، اعداد و شمار جو فراہم کر رہے ہیں، وہ اعداد و شمار بھی یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور جو ان کو لانے والے تھے اور جنہوں نے ان کو سہولت فراہم کی، جو ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، بادشاہ سلامت، ان کا وجود بھی خطرے میں ہے اور ان کا مستقبل بھی تاریک سے تاریک تر ہوتا جا رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ اکانومی بتایا گیا تھا، یہ داخلی طور پہ، اور بتایا گیا تھا کہ ہم آئے ہیں مساق معیشت کریں گے، معیشت کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن حکمرانوں نے اپنی معیشت تو ٹھیک کر لی، ناجائز حکمرانوں نے، لیکن پاکستان کی معیشت وہیں کی وہیں ہے. اور پھر ایک SIFC بنائی گئی جو اسپیشل کونسل بنائی گئی فیسیلیٹیشن کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، کہ باہر سے سرمایہ کاری آئے گی، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے بادشاہ سلامت جناب آرمی چیف، اور وہ لیڈ کر رہے تھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو اب اطلاعات آ رہی ہیں، 1 سال کے نہیں بلکہ 16 ماہ کی رپورٹس آئی ہیں. 16 ماہ کی رپورٹ کے مطابق، یعنی کہ جب سے جنرل صاحب آئے ہیں انہوں نے آ کے یہ بنائی تھی، تو اس رپورٹ کے مطابق جو ہے غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے پچھلے 50 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. 50 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے. یہ ہے ہمارے بادشاہ سلامت کا کریڈیبلٹی اور ان کی کارکردگی، کیونکہ وہی لیڈ کر رہے ہیں، وہی کرسی صدارت پہ بیٹھتے ہیں، وہی اجلاس بلاتے ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک اردلی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک اسسٹنٹ کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ رپورٹ میری یا آپ کی نہیں بلکہ یہ سرکاری رپورٹ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری پچھلے 50 سال سے کم ترین سطح پہ آ گئی ہے. اس سے بھی آگے کی بات جو ہے وہ مزید خطرناک ہے، اور مزید جو اشاریے آ رہے ہیں، اعداد و شمار آ رہے ہیں، وہ اور بھی خطرناک صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. 7 ماہ میں تجارتی خسارہ 15 ارب 78 کروڑ ڈالر پہنچ گیا ہے. تجارتی خسارہ، اور تجارتی خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے. 7 ماہ میں تجارتی خسارہ 15 ارب 78 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے. اور ہماری جو درآمدات ہیں، ایکسپورٹس جو وہ کم ہو رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور پھر امپورٹ بل کم کرنے کے باوجود تجارتی خسارہ قابو میں نہیں آ رہا. جولائی تا فروری درآمدات 37 ارب 80 کروڑ ڈالر تھیں، اور سالانہ بنیادوں پر تجارتی خسارہ میں 6.33% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ ہے سچویشن اور یہ ہے صورتحال، اور یہ رپورٹ ہے ادارہ شماریات کی، گورنمنٹ آف پاکستان کی رپورٹ ہے، میری یا آپ کی رپورٹ نہیں ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور رپورٹ ہے، اور وہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب بتا رہے ہیں، جن کو جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پہ قومی جھنڈا لگوانے کی اور پروٹوکول لینے کی عادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ گندم کی پیداوار 11% کم ہو کر 28 ملین میٹرک ٹن سے نیچے آنے کا خدشہ ہے، اور پاکستان کو 1 ارب ڈالر کی گندم باہر سے منگوانا پڑے گی. یہ وزارت خزانہ نے بتا دیا ہے. اب یہ جو اس کے علاوہ احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں جی، وہ فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے مقامی گندم کے کاشتکاروں کو تباہ کیا گیا، اور پہلے وعدہ شدہ امدادی قیمت سے انحراف کیا، اور پھر جھوٹ بولا کہ گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور تباہ کن زرعی انکم ٹیکس لگا دیا، اور اب خوشی خوشی گندم درآمد کریں گے، کمیشن کمائیں گے، اور غیر ملکی کسانوں کو زر مبادلہ میں ادائیگی کریں گے. یہ صورتحال ہے. 1 ارب ڈالر کا زر مبادلہ لگایا جائے گا، اور مقامی کسانوں کو قیمت نہیں دی گئی، اور پچھلی گندم کی فصل ابھی تک کسانوں کے پڑی ہے جی، کمروں میں پڑی ہے، اور وہ گل سڑ گئی، ان کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا. اور پنجاب کی ٹک ٹاکر سرکار اس پہ بہت زیادہ خوش نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ والے بھی بہت خوش نظر آئے کہ جناب ہم نے بہت کمال کا تیر مارا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہماری زرعی معیشت اور ہمارے کسانوں کی جو کمر ہے وہ ٹوٹ گئی.
اور اب $1 ارب کی جو منگوائی جائے گی گندم، اس کے کک بیکس کتنے ہوں گے یہ ذرا دیکھیے گا. اس میں جو درپردہ ان کا کمیشن وصول کیا جائے گا وہ بھی ذرا دیکھیے گا، اور اس گندم کو منگوانے والا کون ہے یہ بھی نوٹ کیجیے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ اسکینڈل آ چکا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے ہمارے کسانوں کی اور ہماری زراعت کی. ایک اور رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جی، اس کے بعد آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ گندم کا معاملہ ہے جی، یہ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ ہمارے 65% آبادی جو ہے وہ زرعی شعبے سے منسلک ہے، اور زراعت ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. ایک طرف سبز انقلاب کی تقاریب کی جاتی ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر کو ہوا دی جا رہی ہے، دوسری جانب معیشت کو زرعی معیشت کو جو ہے وہ اس کی کمر توڑی جا رہی ہے. اس سے آگے کی خبر ہے ایک اور وہ ہے ہمارے بیرونی سطح پہ، کیونکہ یہ جو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئی، یہ کیوں نہیں آئی بیرونی سرمایہ کاری؟ اس لیے نہیں آئی کہ ہمارے ہاں غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور ہمارا ہمارے اپنے شہری ہیں، اپنے تاجر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ اپنا سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں. اور UAE نے صرف متحدہ عرب امارات سے ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد ایک سال میں 10,100 سے زیادہ ہیں، اور ایک سال میں صرف UAE نے 50,000 سے زائد پاکستانیوں کے ویزا کی درخواستیں مسترد کی ہیں. یہ پاکستان جو ہے پاکستانی شہریوں کے خلاف دنیا بھر کے کئی ممالک میں یہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات اس میں سر فہرست ہے. اور وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق جی متحدہ عرب امارات سے ستمبر 2023 سے جنوری 2025 تک ملک بدر کیے گئے پاکستانیوں کے اعداد و شمار جو سامنے آ گئے ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ صورتحال چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے سعودی عرب سے بھی اور مڈل ایسٹ سے بھی، یورپ سے بھی، امریکہ سے بھی پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ صورتحال ہے ہماری، اور ہم دنیا کو دن بھر پاکستانی عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، کبھی سبز انقلاب کا، اور کبھی ہارس اینڈ کیٹل شو کا، اور کبھی طلبہ سے خطاب کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ خبریں جو ہیں وہ منفی خبریں میڈیا پھیلاتا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. ایک اور خبر سنیے گا جی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. فریڈم ہاؤس انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اور عالمی سطح پر جمہوری آزادیوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی سالانہ رپورٹ وہ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان مزید تنزلی کا شکار ہے، اور پاکستان ایک مکمل طور پر ایک آزاد ملک کے کیٹیگری میں نہیں آتا، بلکہ وہ آتا ہے ایک محکوم ملک کے کیٹیگری میں آتا ہے، اور نیم آزاد ملک کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور اس کے نمبرز جو ہیں آزاد ملکوں کے جو ایک سٹینڈرڈ ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ، وہ مزید کم ہوتا جا رہا ہے، اور 100 میں سے اس کو صرف 32 پوائنٹس ملے ہیں، جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بیسک، اس کے بعد جو سچویشن سامنے آئی ہے. تو یہ تو ہے جی ہماری ملک کی مجموعی طور پر اس وقت حالت زار، جو کہ بادشاہ سلامت کو میرا خیال ہے کہ سمجھ آنی چاہیے کہ جناب بادشاہ سلامت یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اپنے حال احوال ذرا تھوڑے سے بہتر کریں. اب آتے ہیں دوسری جانب، کیونکہ حکومت کی جو پہلی اور آخری ترجیح صرف ایک ہی رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ملٹری لیڈرشپ کی جو موجودہ ہے، ان کی ایک ہی رہی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ڈیمالش کرنا. لیکن اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اور اب 1 مہینے سے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. اور آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ خبریں آئیں اور کچھ آواز بلند کی گئی. عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی آج بات کی ہے، اور شیخ وقاص اکرم نے بات کی ہے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آوازیں بلند ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا گیا ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہے، اور بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. اور باوجود عدالتی احکامات کے عمران خان اور بشرا بی بی کی ابھی تک ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہے آج بھی کوئی ایسا تگڑا آرڈر نہیں ہو سکا جس کی بنیاد پہ، کیونکہ 9 آموز جج جو ہیں، ایڈیشنل جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں حال ہی میں بھرتی کیے گئے ہیں، راجہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اس پہ آرڈر پاس کروں گا، اور فیصلہ محفوظ کر لیا. فیصل چودھری صاحب تھے. اب آتے ہیں جی
یہ تو سچویشن ہے مجموعی طور پر آپ کو میں نے بتائی. تو عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں اس لیے رکھا گیا جی کہ ان کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو سخت ترین حالات میں رکھ کر ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان کی بہنوں کی طرف سے واضح طور پر یہ بات آ چکی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور عمران خان کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بعد یہ ساری سچویشن ہے جی داخلی طور پہ، اور آئی ایم ایف کا جو ہے وہ بھی آیا ہوا ڈیلیگیشن، وہ اپنی بات چیت کر رہا ہے. لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، کیونکہ اصل دھڑکا ادھر سے ہی لگا ہوا ہے. اور خاص طور پہ جب یوکرین کے صدر کے ساتھ جو کچھ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس کے بعد اب ہمارے جو ماہر سفارتکار ہیں اور ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں کہ بہت جلد یہ پاکستان کا رخ کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور پاکستان کا رخ جب کریں گے تو پھر ہمارے پاس ریزسٹ کرنے کی کوئی اہمیت، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے. اس لیے یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ بائیڈن کے کہنے پہ جنرل باجوہ نے ہٹایا تھا اور یوکرین کی جنگ میں پاکستان کو پھنسایا تھا، اور پاکستان کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی اس معاملے میں اتنی ہی ذمہ دار گردانی جائے گی جتنی کہ یوکرین کے صدر کو گردانا گیا ہے. لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی بھی لمحے پاکستان کا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا رخ کریں گے تو پھر وہ اپنی بات منوائیں گے، کیونکہ پاکستان کے سسٹم میں اتنی سخت نہیں ہے. کیونکہ ہماری معیشت، جو میں نے آپ کو پورے کا پورا نقشہ پیش کیا ہے، ہم آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، عالمی مالیاتی اداروں کے لون پہ چل رہے ہیں، گرانٹس پہ چل رہے ہیں، اور ہماری اپنی جو ہے معیشت وہ بہت ہی بری حالت میں ہے. اسی لیے سعودی عرب کے کو دوبارہ سے انگیج کیا جا رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب، سمدی صاحب جو ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے اسلام آباد میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تجارت اور سرمایہ کاری میں کسی بھی ملک نے ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں کیا، اور سب کے سب ایم او یوز ہیں، مفاہمت کی یادداشتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے صورتحال جناب. تو اب فیصلہ کرنا ہے ہمارے آرمی چیف کو کہ کیا وہ اس جعلی نظام کو ابھی بھی اس کی پشت پناہی کرتے رہیں گے یا پھر اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے. تو فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلا جو ہے نتیجہ پھر برآمد ہوگا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو اس حالت میں چھوڑ دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خاندان کو وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ خاندان جو ہے وہی تباہی کا سبب ہے، پاکستان کی معیشت کی بربادی کا، اور ماضی میں سب سے زیادہ اقتدار انہی دو خاندانوں کے پاس رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.